بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے، سوال بہت زیادہ پیچیدہ اور بہت اہم سوال ہے۔ خاتونوں کا سوال ہے، خواتین کا سوال ہے، اور بہت سارے لوگ اس سوال کے اندر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر اس سوال کو اچھی طرح سمجھیے، پھر اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، تاکہ اور کوشش کیجیے ہماری جتنی بھی خواتین یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے، جتنے بھائی دیکھ رہے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ مسئلہ ایسا ہے، ان میں بہت سارے لوگ ناواقف ہیں۔ میں کہتا ہوں 100 میں سے 90 لوگ عورتیں، خواتین، مرد، جن کو مسئلے کا نہیں پتہ ہے۔ تو خدا ایک ثواب سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے، ضرور کریں۔ آپ مجھے فالو کریں نہ کریں مجھے کوئی مسئلہ، لیکن اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں کہ عورت کو بعض دفعہ 1 ماہ کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، 4 ماہ کا، ٹھیک ہے۔ اب جب عورت کو حمل ضائع ہو گیا، اس کے بعد اور جو خون آتا ہے، کون سا خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کتنی عدت گزارنی ہے، یہ حیض کا خون ہے، نفاس کا ہے، کیا ہے، تو مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آخر تک ویڈیو کو دیکھیے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو یہ خون 3 قسم کا ہوتا ہے، حیض، نفاس اور استحاضہ۔ حیض ہر مہینے جو عورت کو خون آتا ہے، کم سے کم 3، زیادہ زیادہ 10 دن اس کی مدت ہے۔ 3 دن سے کم آیا حیض نہیں ہوگا، 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوگا۔ پھر استحاضہ ہوگا، استحاضہ میں نماز ادا کرنی ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر خون اس قدر زیادہ آ رہا ہے، لگاتار خون آ رہا ہے، رک نہیں رہا، اتنا وقت بھی نہیں ملتا کپڑوں کو پاک کر کے نماز ادا کر سکے، تو یہ معذور ہے۔ پھر یہ عورت، یہ مرد ہر نماز کے وقت، یعنی کہ جب نماز کا وقت داخل ہوگا نیا وضو کرے گا، اور جب نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ ہمارا جس کی وجہ سے یہ معذور بنا ہے، حیض کی وجہ سے، اب اس کے آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تھا، یعنی کہ استحاضہ کی وجہ سے معذور بنا تھا، لگاتار خون آ رہا تھا، اس سے یہ معذور نہیں بنے گا۔ تو یہ تھا مسئلہ یہ استحاضہ والی عورت کا، جس کو 3 دن سے کم خون آیا، 10 دن سے زیادہ لگاتار خون آئی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مسئلہ تھا، لگاتار خون آ رہا ہے۔ اب اس صورت کے اندر ہوتا ہے کہ ایک تو یہ خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 3 دن سے کم ہے، 10 دن سے زیادہ ہے، تو وہ پھر حیض نہیں ہوتا، استحاضہ ہوتا ہے۔ اب ایک خون ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے، اس کو نفاس کہتے ہیں، اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ نفاس کو کم سے کم کوئی مدت نہیں، زیادہ زیادہ 10 دن ہے، یعنی اس سے زیادہ زیادہ 40 دن ہے، یعنی کہ کم سے کم ہو سکتا ہے 10 دن بعد بند ہو جائے، 15 دن بعد بند ہو، 20 دن بعد بند ہو جائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 40 دن رہتا ہے اس کا خون، ٹھیک ہے۔ اگر زیادہ ہے تو علماء کرام سے پوچھیں، تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ پھر یہ ہے کہ پہلے دفعہ بچہ پیدا ہو، دوسرا، اس میں کچھ تفصیل ہے، وہ آپ فون کریں، کسی سے رابطہ کر لیں آپ۔ تو بہرحال اگر نفاس ہے، وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، وہ والا، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ 1 مہینے کا حمل ضائع، 2 دفعہ 3 مہینے کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جو حمل ہے نا، حمل اگر 1 مہینے کا ضائع ہو جائے، یا 2 مہینے کا ضائع ہو، 3 مہینے کا ضائع ہو جائے، کیونکہ جب تک بچے کی کوئی بناوٹ نظر، یعنی کہ جسم کی کوئی چیز بن گئی ہو، جیسے انگلی بن گئی ہے، چہرہ بن گیا، اگر کوئی چیز بچے کی بن گئی ہے، بناوٹ نظر آئی ہے، جو حمل ضائع ہوا ہے، تو پھر تو وہ عورت جو ان سے نا نفاس والی عدت شمار کرے گی، یعنی کہ جب تک خون نہیں بند ہو جاتا، نماز وغیرہ اور روزہ وغیرہ نہیں رکھے گی وہ۔ اگر تو خون بند ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت ہے جب وہ لڑکے جو سے نا، وہ بچے کی بناوٹ ہو جائے، بچوں اعضاء کی بناوٹ ہو جائے۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ 4 مہینے تک، یعنی کہ 4 مہینے تک جب 4 مہینے تک، یعنی کہ جب 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو بچے کی بناوٹ بن جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر 4 مہینے سے پہلے آپ کا حمل ضائع ہوا ہے، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، تو پھر تو آپ کا جو وہ خون آ رہا ہے وہ نفاس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نفاس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کون سا خون ہوگا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا میں، ٹھیک ہے۔ اگر 4 مہینے کے بعد آپ کو جو ان سے نا بچہ ضائع ہوا ہے، تو پھر آپ نفاس والا حکم ہے، آپ جب تک خون بند نہیں ہو جاتا، جب تک آپ نے، اگر پہلے 2 یا 3 مہینے بعد آپ کا خون بند ہوا ہے، تو پھر اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ دیکھا جائے گا جو آپ کو یہ خون آ رہا ہے اس میں، اور جو آپ کا حمل ضائع اس میں اور پہلے میں، یعنی کہ حیض میں 15 دن کا کم سے کم وقفہ ہو، یعنی کہ ایک حیض کے آنے سے دوسرے حیض کے آنے میں کم سے کم 15 دن کا وقفہ ہو۔ اگر 15 یعنی کہ 15 کم سے کم 15 دن تک کوئی خون نہیں آیا تھا، اب خون آیا ہے اور یہ 3 دن سے زیادہ آیا ہے، تو یہ حیض ہوگا، اس میں نماز وغیرہ نہیں پڑے گی اس میں۔ اگر 3 دن سے کم آیا ہے، ٹھیک ہے، اگر 3 دن سے کم آیا ہے تو تب بھی یہ حیض نہیں ہوگا، یہ نفاس ہوگا، ہمیں نماز وغیرہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر یہ خون یعنی کہ 15 دن کے وقفے کے ساتھ آیا ہے اور 3 دن سے زیادہ آیا ہے، تو اب جتنے دن تک آئے گا
ہو سکتا ہے 4 دن آ جائے، 5 دن، 6 دن، 7 دن، جتنے دن آئے گا وہ حیض شمار ہوگا، اور اس کے بعد جس خون بند ہوگا تو عورت نماز وغیرہ پڑھے گی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لگاتار خون آتا ہی رہتا ہے، 10 دن پر بعد دیر کے 10 دن بعد بھی بند نہیں ہوتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ عورت کو عادت کیا ہے حیض آنے کی، کیونکہ عورتوں کو عادت ہوتی ہے کسی کو 3 دن کی، کسی کو 5 دن، کسی کو 6 دن کی۔ اب اس عورت کو عادت ہے 6 دن کی حیض کی۔ اب اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آیا تو ہے لیکن 10 دن سے بڑھ گیا ہے، اب 6 دن تک یہ سمجھیں گے کہ جو 6 دن ہے یہ حیض کے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ استحاضہ ہے۔ بات سمجھا گی؟ جو عادت کے مطابق ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے 10 دن سے پہلے، کیونکہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ 10 دن ہوتی ہے، لیکن 10 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے۔ اگر بند نہ ہو تو پھر جو عادت ہے اس کے مطابق حیض شمار ہوگا، اس کے بعد استحاضہ ہوگا، یعنی کہ عادت کے بعد جو اس کی نمازیں رہیں گی ان کو وہ نمازیں لوٹائے گی۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حیض جو ہوتا ہے، جو حیض یہ عورت کو مہینے میں 1 دفعہ آتا ہے، اور 2 حیضوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے کم سے کم 15 دن کا وقفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 دن سے کم وہ حیض ہی نہیں ہو سکتا، 10 دن سے زیادہ وہ حیض نہیں ہو سکتا، وہ استحاضہ ہوگا۔ استحاضہ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں نماز، روزہ، یہ تمام چیزیں کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس قدر زیادہ حیض آ رہا ہے کہ وقت نہیں ملتا تو پھر وہ معذور ہے، اور معذور کو بھی ہر نماز کے لیے نیو یہ موضوع کر لیں گے۔ تو یہ تھا مسئلہ، ٹھیک ہے؟ تو بچہ ضائع ہو جائے تو معلوم ہو 1، 2، 3 مہینے کے بچے ضائع ہو جائے، اس میں نفاس کا حکم نہیں لگتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، بہت چیزیں آپ نے سیکھی ہوں گی۔ آپ سے درخواست کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور آخر میں ویڈیو کو لائک کیجیے، اور فالو کا بٹن ضرور دبائیے اگر فیس بک پیج پر آپ دیکھ رہے ہیں تو۔ السلام علیکم۔